کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرطوئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات سید علماء اکرام، نعت خواں حضرات، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں بات چیت، سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ سجود بھی ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں نعتیں بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ ناظرین، یہ جو اللہ والے ہیں یہی تو ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہم نے ناظرین اکرام اس معاشرے کے اندر دیکھا، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے گئے، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو تنزلی کا ہمیشہ شکار رہے۔ اور ہم نے اسی معاشرے کے اندر اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا کہ کوئی نہ کوئی آپ کا کردار ایسا ہوتا ہے جو آپ کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کردار کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو آگے کی طرف، بلندی کی طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرے کہ صاحب کیا ایسی چیز آپ نے اپنائی ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس کی دعا لگ گئی، تو یقیناً جواب آتا ہے کہ بھئی ماں باپ کی دعا ہے۔ کہیں سے جواب آتا ہے دوست اچھے مل گئے، کہیں سے جواب آتا ہے کہ اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، اچھوں کی صحبت میں رہے ہیں، بروں کی صحبت برا بناتی ہے، ہم نے کوشش کی کہ اس صحبت سے دور ہو جائیں تو اچھے بن جائیں گے، تو وہ اچھے بنتے چلے گئے۔ جب بندہ اچھا بنتا ہے تو اچھا بننے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہتھیار اس کے پاس ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ ایک ہتھیار تو یہ کہ ہمیشہ وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ سے محفوظ رہتا ہے، اچھا بن جاتا ہے۔ دوسرا بڑا اہم ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے اخلاق کا۔ ناظرین، اگر میرا اخلاق اچھا ہے تو یقین جانیے پتھر بھی میرا ہو جائے گا، پتھر دل والا بندہ ہوگا نا وہ بھی میرا ہو جائے گا اگر میرا اخلاق اچھا ہے۔ اور اگر میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، نرم دل والا بھی مجھ سے پناہ مانگے گا، کہے گا یا اللہ کسی طرح سے میری جان چھڑا دے۔ اگر میرا اخلاق اچھا ہو گیا ناظرین کرام تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، میں کچھ بھی کر لوں، میں نمازی بن جاؤں، حاجی بن جاؤں، غازی بن جاؤں، لیکن بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں تو یقین جانیے نہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، نہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابی اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ، کیونکہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ کا حبیب اسے وہ بھی پسند ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حسن اخلاق سے ریلیٹڈ ہے کہ اخلاق کیا ہے، اور جو اخلاق کو اپناتے ہیں اللہ نے کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں اخلاق کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گلوبل ون پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہمارے معزز مہمان، آئیے آپ کا تعارف معزز مہمانوں کا آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، روحانی اسکالر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے مقیم ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، وہاں رہتے ہیں، کبھی کبھار والدین سے ملنے کے لیے کراچی تشریف لاتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا یہ جتنے دنوں سے کراچی میں موجود ہیں میرے ان کے ساتھ ملاپ ہے، شاید کہ یہ وہ اللہ کی طرف سے ہے سارا۔ ناظرین کہتے ہیں نا اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، اللہ کرے ان سے ملاقات تو ہوئی ہے اور مدینے سے بلاوا بھی آ جائے۔ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آئیں گے، میری دعا ہے کہ جتنے لوگ انہیں دیکھیں اللہ کرے ان کو بھی مدینے سے بلاوا آ جائے، کیونکہ جو مدینے میں رہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مدینے کے مٹی بھی، در و دیوار بھی، سب جگہ ہر مقام مدینے کا تمام کائنات سے وراء الورا ہے۔ تو جو مدینے میں مقامی بن جائیں، جنہیں اللہ یہ اعزاز بخشے تو یقیناً وہ بھی بڑے سعادت والے ہوتے ہیں۔ میری مراد محترم طارق رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم طارق بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج خیریت سے؟ میں مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی سیٹ نہیں تھی، ورکنگ میں بھی تھے، اس کے باوجود چھوٹی سی ریکویسٹ ہم نے کی اور آپ آ گئے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ سے بات چیت بھی ہوگی انشاءاللہ کچھ مدینے کے حوالے سے بھی، اور آپ کو بھی بتا دوں، ناظرین کو بھی بتا دوں، اس وقت ہماری جو معزز مہمان بہت پیاری شخصیت، ان کے کس حوالے سے ان کی میں بات کروں، اتنا ہی کہوں گا
بہت سینئر شناخواہ ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ پچھلے کئی دہائیوں سے ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنا مکمل ٹائم، اپنا مکمل ایک ہوتا ہے نا سلسلہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے لوگ جڑے ہیں ان کا تعلق ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی بڑی بڑی محافلیں، خواتین کی ہوں یا گورنمنٹ سطح پر ہوں، وہ منعقد کی ہیں، اس کو آرگنائز کیا ہے، اور بڑے ہی بہترین انداز میں آرگنائز کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے نا خواتین میں کوئی ایسا نام بتائیں کہ جس نے ایسی محفلیں آرگنائز کی ہیں کہ اس کے بعد ان کے بعد اب تک کسی نے نہ کی ہوں، تو یقیناً جواب آئے گا۔ ان کا نام ہے محترمہ غزالہ عارف صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام جی، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ جب موجود ہوتی ہیں تو بولنے میں کپکپاہٹ سی ہوتی ہے مجھے، ظاہر ہے آپ اچھا بولنے والی ہیں، اچھا سننے والی ہیں، آپ خود بہت اچھا بول رہے ہیں، میں سن رہی ہوں، اور انتہائی قابل تعریف چیز ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ سے بات چیت کریں گے انشاءاللہ، کلام بھی سنیں گے آپ سے انشاءاللہ، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کوئی کلام بھی پیش کریں۔ لیکن آپ کو بھی بتائیں ناظرین، ہمارے ساتھ تیسرے جو معزز مہمان ہیں ہمارے گلوبل ون میں پہلے بھی بہت مرتبہ تشریف لا چکی ہیں، احکام شریعت کا حصہ بن چکی ہیں، محترمہ ندا یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی ندا صاحبہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ ہی سے گزارش کروں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی۔ ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں طلب ہی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، اور درد جامی میلے نعت خالد لکھوں، درد جامی میلے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھیں نیدا یونس صاحبہ، اللہ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا آج کا موضوع حسن اخلاق، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ غزالہ عارف صاحبہ موجود ہیں۔ غزالہ عارف صاحبہ بتائیے گا، حسن اخلاق کسے کہتے ہیں، اور جس کے اندر حسن اخلاق آ جائے اسے اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے؟ بے شک، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کس کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے لیے خود قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم اخلاق تھے، بے شک، اور یہی ہمیں تربیت دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ غریب ہیں، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، تو ان پر زیادہ سے زیادہ محبت سے، شفقت سے پیش آیا جائے۔ یہ تو ہمارے دین کی ایک سمجھیے کہ ایک ستون ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے رضا کہ ہمارے ملک میں یا حالات پولیٹیکلی ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے زندگی بہت دشوار اور مشکل ہو چکی ہے۔ بے شک، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو لا محالہ انسان کے اندر اریٹیشن آتی ہے، تو وہ چیز اس کے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو مل کر اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، درست فرمایا۔ ہمیں اپنے حصے کا کام دوسروں پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ جو کام ہم کر سکتے ہیں، جو ہماری دائیں بائیں آس پاس جو لوگ ہم دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہیں اور جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایسے ہیلپ کریں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ واہ، بے شک بے شک، ایسے ہی ہے جی، بالکل درست فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں تو دکھاوا بہت ہے، ہم تو دکھاوے میں مبتلا ہو گئے۔ ایک ہاتھ، قرآن کہتا ہے ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو خبر نہ ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، ایک ہاتھ سے دو، اس سے پہلے 50 لوگوں کو کھڑا کرو۔ جی، یہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو 50 کو کھڑا سے ہی کرو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں آ رہی ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ پہلے کیمرہ مین کو بلاتے ہیں کہ جی ہماری تصویر لے لو۔ میں اس چیز کے انتہائی خلاف ہوں۔ جی بالکل۔ اور دوسرا یہ جو موبائل کی وبا ہے، موبائل اگر کوئی دوسرا بندہ نہیں بھی ہوتا تو دینے سے پہلے ہم سیلفی، ویڈیو، پھر وہ ویڈیو ریلز آتی ہیں۔ نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا طارق بھائی، اخلاق کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی بات بھی کریں گے کہ وہیں سے تو یہ سارا درس ملا ہے، فیض وہیں سے سارا آ رہا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں حسن اخلاق سے ریلیٹڈ، آپ کیا بات کریں؟ حامد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسن اخلاق تو دیکھیں ضروری ہے نا۔ اگر آپ کو کامیابی کی منزل پہ جانا ہے، اگر کامیابی طے کرنی ہے، آپ کو قدم بائی قدم آگے جانا ہے، پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ اور آپا نے بڑا پیاری بات کی کہ واقعی یہ حسن اخلاق سے لوگوں نے بڑی بڑی منزلیں طے کی ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اور یہ تب انسان جب ہے نا، اس کا امتحان تب شروع ہو جاتا ہے کہ جب انسان کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کو برداشت بھی کرنا ہے، اس کو آپ سے نیچے والے لوگ دیکھیں، یہ رب نے ایک درجہ رکھا ہے، کوئی بہت جلدی اوپر چلے جاتا ہے۔ رب کی تقسیم پہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرا رب ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو بھی نواز دے۔ تو آپ جب بندہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تب اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے نیچے کے درجے والے لوگوں کو کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ کچھ لوگ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مرتبہ بھی پا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں کامیاب ہو پاتے تو آپ کے سامنے ہوگا کہ سلسلہ کہ پکڑ بھی ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی۔ تو یہ ضروری ہے حسن اخلاق۔ لیکن پکڑ بڑی لیٹ ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت یہ کرتا بات ہے، ٹھیک ہے، واہ واہ، 70 ماہوں سے محبت زیادہ کرتا ہے میرا رب، بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ زیادہ۔ کے۔ دیکھیں نا آپ اس کو تھوڑا نوٹ کریں کہ جو 70 ماہوں سے محبت زیادہ کرتا ہے رب اللہ تعالیٰ، وہ ڈھیل بھی دیتے ہیں انسان کو، موقع بھی دیتا ہے، موقع بھی دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بعض اوقات سیکھ بھی جاتے ہیں انسان، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ نہیں سیکھتے، ان کا اپنا ایک روٹین میں چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ دنیا ہے، دنیا تو گزارنی، لیکن ہر چیز کا انسان کو آگے حساب دینا ہے۔ ہم مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، جب مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، میں نے خاص طور پہ ترکی اور مصر کے لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ کو پکڑیں گے بازو سے، بولیں گے آپ آگے آ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ وہ کامیابی ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں گے، آپ غار حرا میں چلے جائیں، غار سجدہ میں چلے جائیں،
तुर्क ख़वातीन जैसे आपा की एज है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इस तरह की एज की खातून जो है वो सफ़र करते हुए जा रही होती हैं। तो उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसने अखलाक भी है और आपा बर्दाश्त की भी एज है। पे आप बात करें, मैं बचपन से आपा को ऐसे ही देख रहा हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। नहीं वो गैबाना मैं तारुफ देखिए आप ही तो की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि देखिए हमारे माशरे में जो बुराइयां जन्म दे रही हैं, बड़ी माजरत के साथ उसमें हमारी ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार और हाथ है। जब औरतों में कनात ख़त्म हो जाएगी, सब्र और तहम्मुल ख़त्म हो जाएगा और उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, तो ला महला मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल। आपा सब्र तहम्मुल की बात जो आपने की ना, यकीन मानिए सही मौके पे की है। ये सब्र नहीं कर रहे, कह रहे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप इसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाजरीन बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही, तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत में। हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गज़ाला आरिफ साहिबा गुफ्तगू फरमा रही थी। जी गज़ाला साहिबा कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि जो हमारे माशरे में बुराइयाँ फैल रही हैं, क्योंकि औरतें उनकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। मतलब एक दूसरे को देखकर वो उनका मुकाबला ही नहीं ख़त्म होता। और जबकि हमारे माशरे में अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो औरत का किरदार जो होता है ना, वो उसकी खूबसूरती होती है, वो उसका हुस्न होता है। और सबसे पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है। अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसमें देखिए, मर्द तो सुबह का गया रात को आता है कमा कर, तरबियत कौन करती है? माँ। तो हम ही लोगों में कमी है ना कि हम अपने बच्चों की शायद तरबियत सही नहीं कर पा रहे, हम उन्हें वो इस्लामी तालीमात नहीं दे पा रहे, हम उनको वो वक्त नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए टू बीइंग ए मदर। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की कि मैंने पहली बात उनको यही बताई कि झूठ नहीं बोलो, चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, आप झूठ नहीं बोलो। एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर इंसान दलीलों ख्वार हो जाते हैं। तो हमें तरबियत अपने घरों से शुरू करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें, हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, दूसरों की ऐब जोई करें। और ये भी अल्लाह माफ़ करे, औरतों में सबसे ज़्यादा है बुराई, बड़ी माजरत के साथ। ऐसा है बिल्कुल है। आप किसी को कोई बात कहें और उसके बाद उसको मना कर दें कि ये फला को मत बताना, वो उसको खाना हजम नहीं होगा जब तक वो उसको बता नहीं देंगी। देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें बता रही हूँ हाँ, लेकिन तुम आगे नहीं बताना। रॉन्ग थिंग। इसका मतलब है हमारी तरबियत और हमारे किरदार में, हमारे अखलाक में कमी है ना कहीं। तो बड़ी माजरत के साथ हमें इन चीज़ों पर काबू पाना पड़ेगा। और सबसे पहले घर से तालीम दी जाती है बच्चों को और बच्चियों को। हम वो माएँ नहीं शायद पैदा कर सके जो बच्चों को सही तालीम और तरबियत दे सके। बड़ी माजरत के साथ मैं अपने मिलादों में भी ये बात बड़े मजमे में भी कहती हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए बहुत दुआ करें। मैं कहती हूँ नहीं, मैं आपके लिए क्या दुआ करूँगी? आपकी दुआ करने वाले हाथ आपके घरों में मौजूद हैं, आपके वालिदैन की शक्ल में, आपके सास ससुर की शक्ल में, आपके बुज़ुर्गों की शक्ल में। आप उनको राज़ी करें, आपका रब राज़ी और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे बड़े पीर आपके घर में मौजूद, अगर माँ बाप हयात हैं तो। ऐसे ही है जी तारिक रज़ा कादरी साहब। माँ बाप की तो सब करते ही हैं। असल औरत का इम्तहान, लड़की का इम्तहान होता है शादी के बाद उसकी ससुराल में, ठीक है ना। अक्सर लड़कियों की शादियां होती है, उनसे पूछा जाए भाई शौहर कैसा, तो बड़ी तारीफ करती, बहुत अच्छे, सास ससुर कहते हैं बट ठीक है। मैं इस बात के ऊपर बहुत लड़कियों को बहुत ज़्यादा मैं मतलब नोटिस लेती हूँ इस बात का कि अगर आपका शौहर बहुत अच्छा है तो किसकी वजह से? उसके माँ बाप की तरबियत की वजह से। बिल्कुल, उसके माँ बाप ने अच्छी तरबियत की, तालीम दी, अपना पेट काट कर उसको इस काबिल किया, तो वो आज अच्छा इंसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपा ये जो आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है आपने। हमें अपने घर पर भी सबसे पहले नज़र रखनी है। और आपने जो बीच में एक हल्का सा टच दिया, ख़वातीन स्पेशल, ये आपका कहना है, मैं नहीं कह रहा,
کوئی میرے پیچھے کوئی نہ لگ جائے. آپا کا ہی یہ کہنا ہے اور آپا نے ساتھ میں یہ بھی کہا معذرت اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو کہ خواتین ایک دوسرے سے بات کر جاتی ہیں تو میری دوست میں تمہیں بتا رہی ہوں آگے نہیں بتانا لیکن وہ آگے کرتے کرتے یقین مانی 1000 گھروں تک بات پہنچ جاتی ہے. یہ بھی اخلاق کے زمرے میں آتا ہے. اگر ہماری تربیت اچھی ہو نا, ہم اگر حسن اخلاق سے ریلیٹڈ ہو تو یقیناً ہم کسی کا راز ہی رکھتے ہیں. بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے راز لے کے جاتا ہے. یقین جانے میں نے سنا تھا کسی بزرگ سے جو دنیا سے چلا جائے نا کسی کا راز لے کر تو خدا اسے اس کا اتنا اجر عطا فرماتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. طارق بھائی میں حسن اخلاق کی ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ اخلاق کا پہلو آپ کو مدینہ شریف میں کیسا نظر آتا ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں میں جانا چاہ رہا ہوں, ان گلیوں میں گھومنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پھر آپ کی ہی گفتگو کے بعد میں آپ سے گزارش بھی کروں گا, وہ ایک کلام ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے جی تو وہ کنیکشن جوڑنا چاہ رہا ہوں پلیز. دیکھیں میں باب بلے شاہ صاحب کی بات سے شروع کروں گا. ان کا مجھے فرمان بڑا اچھا لگتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو لوگ اتنا برا بلا کہتے ہیں, قصور کے لوگ تھے, آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کسی کو جواب نہیں دیتے, کیوں نہیں جواب دیتے آپ کسی کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کیوں جواب دوں کسی کو, میں صبر کرتا ہوں, صبر کا جو ہے نا صلہ میرے رب نے دینا ہے اور رب دے بھی دیتا ہے. بے شک کہنے پھر بھی آپ کو لوگ اتنا برا بلا کہتے ہیں, آپ نے آج تک کبھی کسی کو جواب نہیں دیا, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ حالانکہ ایک عام سے انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھو آج تک لوگ ان کے اقوال کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, بابا بلے شاہ کی شعر و شاعری کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صبر بھی کیا, استقامت بھی کی, لوگوں کی باتوں کو برداشت بھی کیا. میرے رب نے ان کو کیا مقام دیا. اچھا مدینہ شریف کی آپ نے بات کی, مدینہ شریف کی تو وہ جب بات ہی کچھ الگ ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں, ایک بار جائیں گے, 2 بار جائیں گے, 3 بار جائیں گے, آپ کا دل بھر جائے گا. آپ جب بھی مدینہ شریف کے, ہم اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں نا, جب گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا ہم آنکھیں نم ہو جاتی اور اچھل رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوست ہمارے ساتھ تو نے بولا یار آپ جب بھی آتے ہو مچل بھی رہے ہوتے ساتھ, ظاہر سی بات ہے دل تو مچل رہا ہوتا ہے نا کہ آپ اس جگہ پہ آگے ہیں جس سے آگے کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, ایسا ہی. اور بڑے لوگوں نے یہاں پہ مقام پایا ہے. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے عبادت کی صورت میں گھوم رہے ہوتے ہیں. 70,000 یہ حقیقت ہے. 70,000 فرشتے صبح میں بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں اور حرم کا زیارت کے لیے آتے ہیں. زیارت کے لیے آتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے سب سے زیادہ محبت تھی, سید الشہداء امیر حمزہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ کی وہاں پہ بھی حاضری ہو رہی ہے, آپ وہاں پہ بھی جا رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ مدینے کے جگہ پہ جیسے ہی آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جائیں یا مدینہ شہر میں جب آپ داخل ہو جائیں نا, اطمینان ہو جاتا ہے یار مجھے اب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, مجھے اب سکون مل گیا ہے, اب کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. پھر ریاض الجنہ جس کو خود بگیا یہ جنت کا ٹکڑا ہے, وہاں پہ نماز پڑھنا نصیب ہو رہی ہوتی ہے. میں نے ادب والوں کو یہ دیکھا ہے کہ بزرگان دین وہاں پہ کیا کرتے ہیں, اور کچھ خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل سین پہ آ کے آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گی. اب وہ صرف مسجد نبوی کے جو گنبد خضرا ہے نا اس کو دیکھ رہی ہیں بس. کہتی ہیں ادب کا مقام ہونا بھی یہی چاہیے کہ بزرگوں نے بولا ہے کہ بھائی آپ یہیں سے سلام کر لیں, یہیں سے سب کچھ پا لیں تو زیادہ اچھا ہے, بجوز اس کے کہ آپ لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور تکلیف بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. جنہوں نے مقام پایا انہوں نے ادب سے ہی پایا ہے. اور مسجد نبی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, ایسے ہی ہے جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. اور جن غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں تو جنت کی سند دینے کے لیے مدینے میں آئے ہیں. کیا بات, تو یہ ایک الگ سے سلسلہ ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا ایک پیارا نسخہ بتا دوں آپ کے چینل کے توسل سے. اگر آپ مدینہ شریف کی حاضری چاہتے ہیں نا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر امتی سے محبت کرتے ہیں. بڑا پیارا آسان نسخہ ہے, بہت آسان نسخہ ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا نظرانہ جو ہے نا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. اچھا ایسا بھی نہیں پڑھیں کہ آپ جیسے آپا بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپا سے بات کر رہا ہوں, آپ نے بولا بھی ہے کہ 10 لوگوں میں عورتیں برائیاں کر رہی ہوتی ہیں یا مرد بھی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, آپ برائیاں بھی کر رہے ہیں اور درود شریف بھی پڑھتے جا رہے ہیں. نہیں بھائی, آپ دوزانو ہو کے وضو کر کے بیٹھ جائیں. خالص جو لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں نا درود شریف کے, وہ پھر رکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان کو. اور ایک بات ضرور کہوں گی, میرے ماں باپ کی تربیت تھی کہ صرف روپیہ پیسہ امانت نہیں ہوتی ہے, کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی 41 دن تک اس عمل کو آپ کر لیں, کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. آپ ڈیلی جو ہے اس کو تقریباً 313 بار پڑھیں. 41 دن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے گا. دیکھیں ڈاکٹر بھی ذریعہ ہے, باقی سب چیزیں بھی ذریعہ ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. روحانی سکون لینا ہو تو آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں.
آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ 41 دن کے اندر مدینہ شریف میں پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے, وسیل اللہ بنائے گا. بالکل, لیکن خالص ارادہ بھی ہو, نیت ارادہ بھی ہو, آپ کا دل بھی صاف ہو. یہ نہیں کہ میں جاؤں گا تو اس کو جلاؤں گا, ضرور بتائیے گا. میں جاؤں تو اس کو جلاؤں گا, نہیں بھائی, میں صرف حاضری کی نیت سے جاؤں گا. ماشاءاللہ میں نے عمریں بہت کر لی ہے, اللہ نے سب خواہشیں پوری کی دنیا میں, بس صرف ایک حج پر جانے کی حسرت ہے بس. وہ جب بلاوا آئے گا اس کا بھی وظیفہ کوئی ہو تو بتا دیجئے گا. آپ آپا حامد بھائی کے ساتھ جڑی رہے ہیں. حامد بھائی میرے بڑے پیارے دوست اور کلوز دوست ہیں. آپ کے ساتھ میں جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ مجھے اپنے ساتھ جوڑ لیجئے انشاءاللہ. مؤدبانہ گزارش ہے. اب آپ سے دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتے ہیں, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, کیونکہ بات مدینہ کی چل گئی ہے, آپ بزرگ ہیں, بڑی ہیں, آپ کی التجا ہوگی, اللہ کرے آپ کے صدقے ہمیں بھی بلاوا آ جائے. گزارش کلام پیش کیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب وہاں سے بلاوا ہوتا ہے نا تو کوئی چیز, کوئی رکاوٹ نہیں آتی. بالکل بالکل, کیا بات. بس یہی دعا کرنی چاہیے درود شریف پڑھ کر کے, پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی زیارت نصیب. آمین آمین آمین. کلام. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بے شک, کیا بات ہے جی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر سے چوم لو ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. آئے ہو جائے. جائے.
سبحان اللہ. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو واہ واہ. جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپا کیا بات ہے. اللہ سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب کو سلامت رکھے. کیا خوبصورت لکھا، اور آپا نے کس خوبصورت انداز میں یقیناً اسد راز سے پیش کر رہی ہیں. سینئر ہی ہوتے ہیں، سیکھنے کا ہمیں موقع ملا. اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. ناظرین ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ناظرین آج میرے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ ہے، مسکرا رہا ہوں. ویسے مسکرانا سنت، اور آپ جانتے ہیں آج جمعے کا بابرکت دن ہے. لنک میں کہنا بھول گیا تھا، آپ کو تو پتہ ہی ہے. اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم ہے، اور جتنی کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے، جیسے ہمارے بھائی طارق رضا قادری صاحب نے بھی فرمایا، مدینے کی حاضری اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مدینہ میں مچلتا رہے، آپ وہاں رہیں مچلتے رہیں، چاہے یہاں رہیں وہاں جانے کی خواہش رہے، تو یقین جانیے وہ آقا ہی نہیں جو اپنے غلام کی صدا نہ سنے. اور اسپیشلی جمعے کے دن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ سنا جائے گا، اور بہت جلد بلاوے کا سلسلہ آن ہو جائے گا، اور میں اور آپ بارگاہ رسالت میں موجود ہوں گے. اور وہاں بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ و سلام کے لیے ہم پتہ کیا کر رہے ہوں گے، روضہ رسول پر حاضری دے رہے ہوں گے. اس سے بڑی سعادت کی بات بھی ناظرین اس دنیا میں کوئی ہے کہ آپ نماز مسجد النبوی میں پڑھیں اور اس کے بعد آپ سلام کے لیے بارگاہ رسالت میں جائیں، تو کیا ایک خوبصورت بات ہے. اور اگر وہی موقع آپ کو مل جائے وہیں پر، اور موقع ہو عید کا، اور عیدی لینے کے لیے آپ بارگاہ رسالت میں چلے جائیں، یہ لالچ رکھیں. دیکھیں ہم دنیا کی لالچ تو ہم نے رکھی ہوئی ہے، فلاں سے ملیں گے، یہ ملے گا وہ ملے گا. یہ لالچ رکھیں نا کہ عیدی چاہیے، بارگاہ رسالت سے چاہیے. اس لالچ، کیونکہ میں لالچی انسان ہوں، مجھے لالچ پسند ہے. اگر لالچ مجھے بہت پسند ہے، میں لالچ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو لالچ یہ والی لے آؤں نا کہ ہر وقت درود پڑھوں اور بارگاہ رسالت کی حاضری کی تمنا کیے بیٹھوں. اللہ کرے گا اللہ ہماری یہ تمنا جلد پوری کرے گا. ہم اس تمنا کو آگے بڑھاتے ہیں. ندا یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا نعت شریف پیش کریں تاکہ پھر ہم اس کے بعد آگے کی طرف بڑھیں. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خدا کی عظمتیں کیا محمد مصطفیٰ جانی مقام
مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا میرے بس میں تھا میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ندا یونس صاحبہ نعت شریف تو ہم نے آپ سے سنی, بالکل آپ نعتیں پڑھتی ہیں اور آپ ٹیچر بھی ہیں, ایک ادارے میں آپ مینجمنٹ دیکھتی ہیں. میں چاہوں گا حسن اخلاق پر آپ بھی تھوڑی سی گفتگو فرما لیں کہ اخلاق, کیونکہ آپ ٹیچر ہیں, آپ کا روزانہ بچوں کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, پیرنٹس کے ساتھ آفس میں آپ ہوتی ہیں, تو آپ کیا کہتی ہیں حسن اخلاق کے حوالے سے کتنا ضروری ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے؟ روحانی ماں ہوتی ہے, ماں باپ ٹیچر, ہوتے ہیں ٹیچر. بے شک. جی بالکل, آپ نے درست کہا ہے کہ روحانی ماں باپ ہوتے ہیں جو استاد کرام ہوتے ہیں ہمارے, اور کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے, اس کے بعد جو کردار ادا کرتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں, اساتذہ کرام ہوتے ہیں جو بچوں کو اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ سیدھا راستہ, یا جسے کہتے ہیں کہ رائٹ ڈائریکشن جسے کہتی ہیں, تو اس کو جو ہے وہ کافی حد تک جو اساتذہ کرام ہمارے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اخلاق تو ظاہر ہے جب بات کی جائے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اخلاق کے معاملے میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم بھی, اخلاق ایسی چیز ہے کہ آپ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے یا بچے ہوتے ہیں, بچوں کی اگر میں بات کروں تو اگر ان سے آپ ہارش ورڈنگ یا کچھ ذرا سا بھی, جیسے چھوٹے بچے ہم ارلی ایج کے جو سے کہتے ہیں جو ہمارے پاس مونٹیسری سے سٹارٹ ہوتے ہیں, تو آپ جتنا آپ ان کو پیار محبت اور اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے وہ اتنا ہی آپ کے کلوز ہوتے جائیں گے. اور وہ گھر جا کے بھی آپ یقین کریں کہ وہی بات کر رہے تھے کہ ہماری ٹیچر نے یہ کہا ہے, یہ سمجھایا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آئیڈیل بن جاتے ہیں. تو وہ اخلاق ہی ہوتا ہے ٹیچرس کا بھی, اساتذہ کرام کا بھی, جو وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا انٹریکشن کر سکتے ہیں. بالکل 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 ایسے. اچھا آپا, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کی جانب ہے. میں چاہوں گا پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی کمنٹس دے دیجئے, ہماری نوجوان نسل کو کوئی پیغام دے دیجئے حسن اخلاق سے ریلیٹڈ. جی, میں اپنے آنے والی بچوں کو, بچیوں کو, اور بالخصوص جو ہمارے جوان ہیں بچے اور بچیاں, انہیں میں ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ با ادب با نصیب, واہ واہ واہ, بے ادب بے نصیب, اپنے بڑوں کا ادب کریں, ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں,
چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، اہل محلہ ہوں، پڑوس میں ہوں. حسن اخلاق کی تعلیم ہماری نبی نے دی ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. بے شک بے شک، صراط مستقیم کا یہی رستہ ہے. یہی اور جو رستہ ہے کہ حسن اخلاق دنیاوی سے نظر تعلیم کے آتا ہے. ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی حاصل کریں، اور والدین کو میں خاص طور پہ کہوں گی کہ وہ اس چیز پر توجہ دیں اپنے بچوں کی تعلیم پر. بالکل ایسا ہی. طارق بھائی میں گزارش کروں گا، بالکل مختصر سا ٹائم ہے، کمنٹس دے دیجیے گا پلیز. نوجوان میں نسل اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا. اللہ کو راضی کرو. آپ اللہ کو راضی کریں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ راضی کر لیں گے تو یہ سب چیزیں آپ میں خود ہی داخل ہو جائیں گی. آپ جھوٹ سے بھی بچتے رہیں گے، پھر یہ سب چیزیں آپ میں شامل ہو جائیں گی. جی آپ رب کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی ذات آپ سے ناراض ہوگی، تو پھر یہ سب چیزیں حاصل کرنا مشکل ہے. بالکل بڑا مشکل ہو جائے گا. ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. غزال عارف صاحب آپ کا شکریہ، ندا یونس صاحب آپ کا شکریہ، طارق رضا قادری صاحب. مدینہ شریف جب جائیں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا، بلا بھی لیجیے گا. بلاوا تو وہیں سے آئے گا، وسیلہ آپ بن جائیں گے تو وہاں کر آپ کے ساتھ مل کر کھجوریں کھائیں گے. کیا ہی اور بات ہم ہوگی. سب کی طرف سے بھی آپ کا اور چینل کا شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ہمیشہ کی طرح اختتام کی جانب آپ سے گزارش ہے، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلے جمعے کو نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ